بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا عَدَمَتْ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ لَا تَبْقَى صِفَةُ الْجَوَازِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ هذا بحث آخر متعلق بما مر۔ سنیے یہاں سے ایک دوسری بحث کو ذکر فرماتے ہیں اور اس کا حاصل یہ ہے کہ امر کا موجب وجوب ہے۔ پڑھا آپ نے، امر کا موجب وجوب۔ یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جب وجوب جس کا ثبوت امر سے ہے تو وجوب جو امر سے ثابت ہوتا ہے، اگر یہ وجوب منسوخ ہو جائے، جو وجوب امر سے ثابت ہے اگر یہ وجوب منسوخ ہو جائے تو کیا وجوب کے ضمن میں جو جواز پایا جاتا ہے وہ جواز باقی رہے گا یا نہیں؟ وجوب کے ضمن میں جواز بھی تو پایا جاتا ہے نا، تو اگر وجوب منسوخ ہو گیا تو وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد اس کے ضمن میں جو جواز موجود تھا وہ جواز باقی رہے گا یا نہیں، اس بحث کو یہاں سے ذکر فرماتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد صفت جواز باقی رہتی ہے، یعنی وجوب کے ضمن میں جو جواز تھا وہ جواز باقی رہتا ہے۔ استدلال کیا انہوں نے عاشورہ کے روزے سے، اور وہ یہ استدلال کہ عاشورہ کا روزہ پہلے زمانے میں فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کا استحباب اور صفت جواز اب بھی باقی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صفت جواز منسوخ ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وجوب منسوخ ہو گیا تو صفت جواز باقی نہیں رہتی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں کے لیے حکم یہ تھا کہ اعضائے خاطئہ کا کاٹنا واجب تھا، کہ اگر کوئی عضو خطا کر دیتا تو اس عضو کا کاٹنا واجب تھا، تو اعضائے خاطئہ کا کاٹنا بنی اسرائیل پر واجب تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، تو جب فرضیت منسوخ ہوئی تو ساتھ ہی ساتھ جواز بھی منسوخ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے فرض تھا اور ہماری شریعت میں اگرچہ اعضائے خاطئہ کا کاٹنا فرض نہیں ہے لیکن جائز ہے، ہماری شریعت میں جائز بھی نہیں ہے، تو فرضیت منسوخ ہو گئی تو ساتھ ہی ساتھ جواز بھی باقی نہ رہا۔ اس لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ فرضیت کے منسوخ ہونے کے بعد جواز کی صفت باقی نہیں رہتی۔ رہا صوم عاشورہ سے استدلال کرنا امام شافعی کا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صوم عاشورہ اس کے جواز کا ثبوت اب دوسری نص ہے، اس کے جواز کا ثبوت دوسری نص ہے، اور وہ نص ہے صوم عاشورہ کو دیگر تمام نفلی روزوں پر قیاس کرنا کہ جیسے دوسرے تمام نفلی روزے جائز ویسے یہ بھی جائز، اس کا جواز دوسری نص ہے، اس نص سے نہیں جو موجب ادا ہے۔ کہا گیا کہ ہمارے اور امام شافعی کے اختلاف کا جو فائدہ ظاہر ہوگا وہ اس اللہ کے ارشاد گرامی میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر یمینہ ثم لیأتی بالذی هو خیر، کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کام پر قسم کھا لی پھر اس کے غیر کو بہتر سمجھتا ہے تو چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کر دے، پھر اس فعل کو کر لے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ارشاد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کفارے کا ادا کرنا یہ واجب ہے قسم توڑنے سے پہلے،
یعنی قسم بعد میں توڑے، کفارے کو پہلا ادا کرے، اس لیے کہ فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ ثُمَّ لْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، یہ فرمایا۔ تو یہ حدیث پاک تقدیم کفارہ کے وجوب کا تقاضا کرتی ہے حنس پر، تو یہ اس کا تقاضا کرتی ہے کہ حنس بعد میں ہو اور کفارے کی ادائیگی پہلے ہو۔ حالانکہ کفارے کا مقدم کرنا حنس سے یہ تقدیم منسوخ ہو چکی ہے بالاجماع منسوخ ہو چکی ہے۔ تو جو وجوب تھا وہ تو بالاجماع منسوخ ہو گیا، لیکن وجوب کے ضمن میں جو جواز تھا، کیا جواز باقی رہا یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کر دے تو اس کا وہ کفارہ معتبر ہوگا یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد صفت جواز باقی نہیں رہتی۔ امام شافعی کے نزدیک وہ کفارہ معتبر ہوگا، اس لیے کہ ان کے نزدیک صفت جواز باقی رہتی ہے۔ اب بیٹا ترجمہ لگائیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا عَدَمَ صِفَةُ الْوُجُوبِ لِلْمَأْمُورِ بِهِ، اور جب معمور بھی سے صفت وجوب معدوم ہو جائے یعنی منسوخ ہو جائے، لا تبقى صفت الجواز عندنا، تو ہمارے نزدیک صفت جواز بھی باقی نہیں رہتی، برخلاف امام شافعی کی۔ هذا بحث آخر متعلق بما مر، یہ ایک دوسری بحث ہے جو ما گزشتہ سے متعلق ہے۔ من یہ ان موجب الامر هو الوجوب، کہ امر کا موجب وہ وجوب ہے، یعنی انہ اذا نسخ الوجوب الثابت بالامر، یعنی جب وجوب منسوخ ہو گیا جو ثابت ہے امر سے، فہل تبقى صفت الجواز الذي في ضمنه ام لا، تو کیا صفت جواز باقی رہے گی جو اس کے ضمن میں ہے یا نہیں؟ فقال الشافعی، امام شافعی نے فرمایا تبقى صفت الجواز، صفت جواز باقی رہتی ہے، استدلالا بصوم عاشورہ، عاشورہ کے روزے سے استدلال کرتے ہوئے۔ فإنه قد كان فرضا، تو بے شک یہ روزہ فرض تھا، ثم نسخت فرضیته، پھر اس کی فرضیت کو منسوخ کیا گیا، وبقي استحبابه الآن، اور اس کا استحباب اب بھی باقی ہے۔ وعندنا، اور ہمارے نزدیک، لا تبقى صفت الجواز، صفت جواز باقی نہیں رہتی، الثابت فی ضمن الوجوب، جو ثابت ہوتی ہے وجوب کے ضمن میں۔ کما ان قطع الاعضاء الخاطئہ، جیسے کہ خطا کرنے والے اعضاء کا کاٹنا، کانا واجب علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر واجب تھا، وقد نسخ منا فرضیتہ، اور ہم سے اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی، وجوازہ، اور اس کا جواز، وہکذا القیاس، اور اس کا جواز بھی منسوخ ہو گیا، اور ایسی ہی قیاس ہے۔ واما صوم عاشورہ، اور عاشورہ کا روزہ جس سے استدلال کیا امام شافعی نے، فانما یثبت جوازہ الآن بنص آخر، تو اس کا جواز اب ثابت ہے دوسری نص سے، لا بذالک النص الموجب للاداء، نہ کہ اس نص سے جو ادا کو واجب کرنے والی ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، فائدۃ الخلاف بیننا و بینہ یظہر، ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا، فی قولی علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد مبارک میں، من حلف علی یمین فرعا غیرہا خیرا منہا، جو کسی فعل پر قسم کھا لے اور پھر اس کے غیر کو بہتر سمجھے، فلیکفر یمینہ، تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے، ثم لیاتی بالذی هو خیر، پھر اس کو کر لے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ فإنه يدل على وجوب تقدیم الکفارہ، تو یہ تقدیم کفارہ کے وجوب کو دلالت کرتی ہے یہ حنس پر۔ وقد نسخ وجوب تقدیمها بالاجماع، اور اس کے مقدم کرنے کا وجوب منسوخ کر دیا گیا بالاجماع۔ ولكن باقی جواز عندہ، لیکن امام شافعی کے نزدیک اس کا جواز باقی ہے۔ ولم يبقى عندنا اصلا، اور ہمارے نزدیک اس کا جواز بالکل بھی باقی نہیں ہے۔ ثم لما فرغ المصنف عن مباحث حسن المامور به وملحقاته، پھر جب مصنف معمور بھی کے حسن اور اس کے ملحقات کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان تقسیمہ، تو اب معمور بھی کی تقسیم کے بیان میں شروع ہوئے، الی المطلق والموقت، مطلق اور موقت کی جانب، یعنی اب معمور بھی کی دو قسمیں بیان فرماتے ہیں، مطلق اور موقت۔ فقال، تو فرمایا، والامر نوعان، اور امر دو نوع پر ہے، مطلق عن الوقت، ایک وہ جو مطلق ہو وقت سے، یعنی احدہما، ان میں سے ایک امر مطلق ہے، غیر موقت، غیر مقید بوقت یفوت بفوتہ، کہ وہ مقید نہیں ہے کسی ایسے وقت سے جو اس کے فوت ہونے سے فوت ہو جائے، یعنی امر مطلق وہ امر کہلاتا ہے جو کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہ ہو کہ جس وقت کے فوت ہونے سے وہ امر بھی فوت ہو جائے، جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر۔ تو زکوٰۃ
اور صدقہ فطر یہ کسی ایسے وقت سے مقید نہیں ہے کہ جس کے فوت ہونے سے یہ فوت ہو جائیں اور قضا ہو جائیں۔ تو سبب کے پائے جانے کے بعد اور زکوٰۃ کے وجوب کا سبب ملک مال ہے، مالک نصاب ہونا ہے، اور عشر کے وجوب کا سبب اس ذات کا موجود ہونا ہے جس کا عشر دینا ہے، اور شرط زکوٰۃ میں حولان حول ہے، سال کا گزرنا ہے، اور عشر میں عید کا دن ہے۔ تو ان سبب کے پائے جانے کے بعد یہ کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے کہ جس کے فوت ہو جانے سے یہ فوت ہو جائیں، بلکہ زکوٰۃ اور عشر کو جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ البتہ ہاں تعجیل یہ مستحب ہے، یعنی جلدی ادا کرنا یہ مستحب ہے، لیکن امر مطلق جو ہوتا ہے نا یہ تراخی کے ساتھ واجب ہوتا ہے، یعنی اس میں تراخی کی بھی اجازت ہے کہ امر مطلق ہمارے نزدیک تراخی پر محمول ہوتا ہے، یعنی تراخی پر محمول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالفور اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، یہ لازم و ضروری نہیں ہے کہ فوراً ادا کر دیا جائے، بلکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے اور تاخیر ہوتی ہے۔ البتہ امام کرخی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاطاً فوراً ادا کرنا واجب ہے، احتیاطاً فوراً ادا کرنا واجب ہے، لیکن فوراً ادا کرنا واجب ہے اس معنی کر کہ تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ انسان گناہ گار ہوگا امام کرخی کے نزدیک۔ ایسا نہیں ہے کہ تاخیر اگر کی تو وہ قضا کرنے والا ہوگا، بلکہ جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، اور ہمارے نزدیک وہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں آخری عمر میں جا کے بھی اگر اس نے ادا نہ کیا اور مرنے کے بالکل قریب ہو گیا تو اس وقت میں وہ گناہ گار ہوگا۔ دیکھیں کالزکوٰۃ وصدقۃ الفطر، جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر، فإنہما بعد وجود السبب، تو یہ دونوں سبب کے پائے جانے کے بعد، اے ملک المال والراس، یعنی مال کا مالک ہونا اور راس اس ذات کا موجود ہونا، اس کے پائے جانے کے بعد، والشرط اور شرط، اے حولان الحول ویوم الفطر، یعنی حولان حول اور عید کا دن، لا یتقیدان بوقت یفوتان بفوتہ، یہ دونوں کسی ایسے وقت سے مقید نہیں ہوتے کہ جس کے فوت ہونے سے یہ فوت ہو جائیں، بل کلما ادا یکون ادا لا قضا، بلکہ جب بھی ادا کرے یہ ادا ہی ہوں گے، قضا نہیں۔ وإن كان المستحب التعجیل، اگرچہ مستحب جلدی کرنا ہے، وہ علی التراخی، اور یہ تراخی پر واجب ہوتے ہیں، خلافا للکرخی، امام کرخی کے برخلاف۔ اے هذا الامر المطلق محمول عندنا علی التراخی، یعنی یہ امر مطلق ہمارے نزدیک محمول ہوتا ہے تراخی پر، یعنی لا یجب الفور فی ادائہ، یعنی اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا واجب نہیں ہے، بل یہ سو تاخیر ہو، بلکہ اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے۔ وعند الکرخی لا بد فی من الفور احتیاطا لامر العبادت، اور امام کرخی کا نزدیک احتیاطا امر عبادت میں جلدی لازم و ضروری ہے، اس معنی کر انہ یاسم بالتاخیر، کہ وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا، لا بمعنی انہ، اس معنی کر نہیں کہ وہ قضا کرنے والا ہوگا۔ وإننا لا یاسم الا فی آخر العمر، اور ہمارے نزدیک یہ گناہ گار نہیں ہوگا مگر آخری عمر میں، او حین ادراک علامات الموت، یا موت کے علامات کے پائے جانے کے وقت، ولم یؤدی فی، اور اس میں بھی ادا نہ کرے۔ ودلیلنا هو ما اشار الیہ بقولہ، اور ہماری اس پر دلیل کے تاخیر بھی جائز ہے، اس پر دلیل وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے اس قول کی جانب، لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ وہ اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ نہ لوٹائے، نقض سے نہ لوٹ لائے۔ پڑھا ما قبل میں آپ نے کہ امر مطلق یہ موضوع ہے، امر مطلق کا جو ہے یہ آسانی اور سہل اس کو یسر کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو اگر اس کو فوراً ادا کرنے پر محمول کیا جائے تو اب یہ آسانی نہیں رہے گی بلکہ دشواری پیدا ہو جائے گی۔ تو امر مطلق کا موضوع تو تھا آسانی پیدا کرنا، اور اب یہ دشوار ہو جائے گا، اس لیے اپنے موضوع پر الٹا ہو جائے گا۔ لئلا یعود علی موضوعہ بالنقض، تاکہ اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ نہ لوٹے، یعنی موضوع الامر المطلق، یعنی امر مطلق کا موضوع کانا ہو تحصیل و تسہیل، وہ آسانی اور اس کو آسان بنانا تھا اور تسہیل تھا۔ فلو کانا محمولا علی الفور، تو اگر فی الفور ادا کرنے پر محمول کیا جائے، لکانا لعاد علی موضوعہ بالنقض، تو وہ اپنے موضوع پر نقض کے ساتھ لوٹے گا، ویکون مناقضا للموضوع، اور یہ موضوع کے ہی مناقض ہو جائے گا، حالانکہ موضوع کے مناقض ہو یہ درست نہیں ہے۔